ان کافروں کو وسائل بھی بہت دے رکھے ہیں، ان کو سامان بھی بہت دے رکھا ہے، ان کے پاس مال بھی بہت ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں. تم ان سے براہ راست نمٹ نہیں سکتے. تم ان کے مقابلے میں مجھے لے آؤ، میں ان سے نمٹوں گا، تمہارا کام بن جائے گا. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ سمجھ میں ہمارے اس لیے نہیں آتی کہ جس زندگی پر ہم موجود ہیں اور جو زندگی غیر مسلموں کی ہم اپنا چکے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑو گے تو میں ساتھ دوں گا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کی ناپاک اور ملعون زندگی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. وگرنہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. میں مصر میں جب بات کر رہا تھا، مصر میں نہیں لبنان میں، تو وہ کیا کہنے لگا شیخ اس میں تو بڑا زمانہ لگ جائے گا. میں نے کہا آپ کالج کے پرنسپل ہیں، آپ کو ماسٹر ڈگری دینے کے لیے پرائمری بھی چاہیے، میڈل پاس بھی ہونا چاہیے، فلانا بھی ہونا چاہیے. جب آپ نے تو شرط لگا رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں آج بدل جاؤ، میں آج ہی تمہارے ساتھ ہو کر کاروائی کر دوں گا. اللہ نے کوئی شرط آپ کے ساتھ لگائی ہے کیا؟ آپ جو ہے اتنے برس جب کریں گے جب ہوگا نہیں، آج زندگی بدل دو، آج میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میں تمہیں کاروائی کر کے دکھا دوں گا. دیر جو لگ رہی ہے وہ کس بات پہ لگ رہی ہے؟ دیر اس بات پر لگ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے، اس ترتیب پر چلو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے جو ترتیب اختیار کر لی ہے آپ اسی ترتیب کو قبول کر کے ہمارا ساتھ دے دیں. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے. تو اللہ تعالی سمجھاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے پیروکاروں کو، دینی امتوں کو کہ تمہاری جو قوت ہے وہ میرا ساتھ ہونا ہے، میرا ساتھ ہونا ہے. تمہاری قوت جو ہے مال ملک ہتھیار وغیرہ نہیں ہے. تمہارے پاس ہو تو استعمال کر لو، وگرنہ میں خود کاروائی کرنا جانتا ہوں. تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں تمہیں اوپر لے جاؤں گا، ان کو نیچے گرا دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اپنا جب نظام دیا، جو امتیں اس نظام کے مطابق چل پڑیں ان کو زمین میں پورا غلبہ بھی حاصل ہو گیا اور تمکین فی الارض، پورے زمین پر کنٹرول، یہ بھی ان کو حاصل ہو گیا. جو امتیں کلمہ بھی پڑھتی رہیں، اللہ کو بھی مانتی رہیں، رسول کو بھی مانتی رہیں، لیکن اللہ کی ترتیب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، بڑے بڑے مخلص، بڑے بڑے قربانی دینے والے، بڑے بڑے محنت کرنے والے، وہ سب آئے لیکن ترتیب الہی پر چلنے کو تیار نہ ہوئے. ساری محنت بھی گئی، ساری قربانی بھی گئی. اس سے اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اس امت کے سامنے، پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اسی واسطے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری بلندی کا راستہ، تمہاری ترقی کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ، وہ راستہ متعین ہے اور وہ میرے نظام اور ترتیب پر چل کر مجھے ساتھ لینا ہے. یہ پہلی صدی کا آخر ہے غالباً، جس میں روم کے اندر جو مرکزی مقام ہے غیر مسلموں کا، انہوں نے اپنے تمام بادشاہوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، سیاست دانوں کو، فوج کے سپہ سالاروں کو، ملک کے ہر بڑے طبقے کو، ایک ملک سے نہیں تمام ملک سے جمع کیا. جمع کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. صحابہ کے متعلق کہا کہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے پاس نہ تو صحیح قسم کے ہتھیار ہیں، نہ ان کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس کھانے کا سامان ہے. ہماری اتنی منظم فوجیں ہیں، ہماری منظم فوجیں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی، کیونکہ اس زمانے میں دو ہی بڑے بلاک تھے، رومن بلاک اور ایرانین بلاک. دونوں کو ایک چھوٹی سی تعداد نے ختم کر دیا ہے اور ہماری کوئی فوجیں ٹھہر نہیں سکی، دونوں بلاک ختم ہو گئے ہیں. آخر قصہ کیا پیش آیا ہے؟ اس پر بحث تھی وہاں پر کہ ہوا کیا ہے. نہ ان کے پاس سامان جنگ ہے، نہ سامان خوراک ہے، نہ ان کے پاس کوئی مالی قوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قومی قوت ہے. ہماری منظم فوجیں ان کے سامنے ٹھہر کیوں نہیں سکتی؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ کیا آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ رومن بلاک بھی ختم اور ایرانی بلاک بھی ختم؟ قصہ کیا ہے یہ؟ تو جو ان کے لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں رہا اور ہم جو ہے شراب میں اس میں مست ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو راہب اعظم جس کو اب پوپ کہا جاتا ہے وہ کھڑا ہو گیا
اس نے کہا جتنی تم وجوہات بتا رہے ہو یہ ساری غلط ہیں، یہ غالب اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، یہ سب غلط بات تم کہہ رہے ہو. جو اصلی چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ان کا نبی اپنا جوہر ان کے اندر منتقل کر گیا ہے، اور جب تک یہ جوہر اس امت کے پاس موجود ہے اس وقت تک اس امت کو گرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کافر بتا رہا ہے جس کو آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور کہتا ہے وہ جوہر کیا ہے. عربی مورخین نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا، لیس لہم ہم للدعوہ، دعوت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی غم زندگی نہیں ہے. یہ اس کے لیے مرتے ہیں، اس کے لیے جیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں. یہ سفیر ہیں اللہ کے، ان کی طرف کوئی بھی ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود میدان میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے مقابلہ ان سے نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ آپ اس پر غور کریں. کافر ہمارے غلبے کی سبب کو بتا رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. 1400 برس پہلے وہ کافر بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان پر غالب آنا چاہتے ہو تو میں اس کا طریقہ اور اس کی تدبیر بھی بتا دیتا ہوں. تو ایک بتائیں، اور ایک اپنے مالوں کو، اپنے سامان دنیا کو، اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کو ان کے اندر بکھیرو. جب یہ چیزیں ان کے اندر جائیں گی اور یہ لوگ ان میں لگیں گے، پھر یہ اپنے کام پر نہیں رہ سکتی، اور کام سے ہٹے اور اوپر کی نصرت ختم ہوئی، چڑھ دوڑنا ان پر. اللہ کی معیت ہماری طاقت ہے، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی سفارت اور پیغام رسانی جو اس امت کی ذمہ داری تھی، اور جس کے لیے اس امت کو کہا گیا تھا کہ اب نبی نہیں آئے گا، میرے پیغام کا پہنچانا، پوری انسانیت میں میرے پیغام کو لے جانا، پوری انسانیت کو میرے دین کے طرف لے کر آنا، یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے. اس کے راستے میں جو دخیل ہوگا، چاہے کتنی بڑی قوت کا مالک کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوت کا مالک کیوں نہ ہو، اگر میری سفارت کاری کے راستے میں وہ دخیل ہوگا، اس کی طاقت کو پاش پاش کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ اپنی امت کو یہ سمجھا کر جائیں، یہ سمجھا کر جائیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن وہ کام جس پر نبیوں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، وہ کام آپ کی امت کے حوالے کیا جا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے رسولوں کی کی ہے، میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، میں ان کو اقوام عالم پر ایسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. لیکن اگر اس امت نے اپنی اس ذمہ داری کو نہ ادا کیا تو دنیا کی قومیں اس کے اوپر ایسی دوڑ کر آئیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانے والے دوڑتے ہیں، اور پھر ان کے متقی لوگ کہیں گے یا اللہ اس امت کے ساتھ رحم فرما، اس امت کو یہ کر دے، اس امت کو یہ کر دے. میں نہ ان کی بات کو سننے کو تیار ہوں، نہ ان کی دعا کو قبول کرنے کو تیار ہوں. میں نے ان کو انبیاء والا تاج پہنایا ہے اور اس امت نے اس کی ناقدری کی ہے. ان ناقدروں کے ساتھ میری مدد آ سکتی ہے. آگے نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے ساری تفصیل اس امت کو سمجھائی گئی ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام مرتب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ مرضی پکڑ لیں. دعوت اللہ سے وہ شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات پر غلبے، بلندی اور زمین پر پوری اقتدار اور طاقت پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے امت کو اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے اور یہ امت اس نظام کے ماتحت چلنے پر تیار ہو جائے. یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ وہ تو اپنے نظام سے چلے گی بات. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو زمین میں خلافت چاہیے، زمین میں اقتدار چاہیے، ہم لڑ کر لیں گے مر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جا کر جہاں تو ملتا ہو. میرا نظام تو یہی ہے. اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ امت کسی طرح سے اس کو قبول کر لے کہ ہم اپنی ترتیب کو اللہ کے نظام کے مطابق اختیار کرنے پر تیار ہیں. یہ آج سمجھ آیا ہے، کل سمجھ میں آ جائے، 10 روز کے بعد سمجھ میں آئے، 1000 سال کے بعد میں سمجھ میں آئے. جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا کام بن جائے گا. نہیں سمجھ میں آ جائے گی جیسے بھٹک رہی ہے بھٹکتی رہی. کبھی تھوڑا سا یہاں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں تھوڑا سے کوئی چیز مل جاتی ہے خوش ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو بات اللہ نے فرمائی ہے غلبہ عمومی کیا ہے کہ پوری امت پوری انسانیت پر غالب ہو، پوری زمین پر اس کا اقتدار اعلیٰ ہو، پوری کائنات اس کے حکم پر چلے جیسے کہ اس امت کے پہلے طبقے کے حکم پر چلتی تھی. اس کے لیے راستہ متعین ہے، اس میں ڈائیورشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کریں. اللہ کے یہاں متبادل راستہ ہے نہیں. پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی محنت دینی امتیں تیار ہوتی ہیں, انبیاء کی محنت سے یہ دینی امتیں اوپر جاتی ہیں, انبیاء کی محنت کے ٹوٹنے سے امتیں نیچے آ کر گرتی ہیں. پوری تاریخ کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دہرایا ہے کہ کسی طرح سے یہ سامنے بات رہی کہ اصل ترتیب یہ ہے. اس لیے میں مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی کب تک اس طرح سے کبھی ادھر دوڑ لگا دی, کبھی ادھر دوڑ لگا دی, کبھی یہ نعرہ سن کے بھاگ پڑے, کبھی کب تک اس کو کرتے رہو گے؟ آخر اس نظام پر کیوں نہیں آتے جو اللہ نے متعین کیا ہے؟ جب نبوت کو ختم کیا گیا ہے, ختم نبوت کے ساتھ ساتھ یہ اعلان موجود ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا, آپ کی امت جو ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں نہ کارخانے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ تمہیں بازار چلانے کے لیے پیدا کیا ہے, اور نہ تمہیں کھیتیوں کے آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کباڑی کاموں کے لیے تمہاری خادم اور نوکر قومیں میں نے بے شمار پیدا کی ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تمہیں میں نے 2 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے, تم میرے درباری ہو گئے قیامت میں اور میرے جانشین ہو گئے یہاں پر دنیا میں. اس کے لیے میں نے دینی امتوں کو راستہ بتایا ہے, اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کافروں نے مار کھائی ہے وہ اصحاب دعوت سے مار کھائی ہے. اس وجہ سے تم اپنے اس مقام کو پہچانو. اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ساری انسانیت تک میرے پیغام کو پہنچانا وہ تمہارے ذمے ہے, تو اپنے کام پر واپس آؤ. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بگی چماروں کے جو کام اختیار کر لیے ہیں وہ اتنے ہمیں محبوب بن گئے ہیں کہ سید عالم امام الانبیاء خاتم الرسل سید کائنات کی جو محنت ہے اس کے مقابلے میں ہمیں یہ کباڑی کام پسند ہے. ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے چاہے ہمارے اوپر کچھ ہی گزر جائے. اس سے میں کہا کرتا ہوں مجمع سے کہ نیت کے درجے میں تو اس بات کو طے کرو, نیت کے درجے میں تو کم از کم طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو لے کر جیسے امت کا پہلا طبقہ پوری انسانیت میں گیا ہے ہم بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے.